بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المسائل جلد دوم۔ روزہ میں جو کام مفسد نہیں ہے، یعنی جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: بھول کر کھانا پینا یا جماع کرنا۔ بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ میں خون ٹیسٹ کرانا۔ روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ کمزوری غالب ہو جائے۔ دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولی رکھنے کا حکم۔ امراض قلب میں جو گولی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اور وہ وہیں جذب ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر دوا کے اجزاء لعاب کے ساتھ مل کر حلق کے راستے سے اندر چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دوائی جو زبان کے نیچے رکھی ہوئی رہتی ہے، وہ دوائی تھوک کے ذریعے سے پیٹ کے اندر نہیں جانا۔ اگر تھوک کے ذریعے سے پیٹ کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک کے ذریعے سے وہ دوائی اندر نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ میں انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا۔ اگر روزے کے دوران انجیکشن لگوایا یا ٹیکہ لگوایا تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو کہ دوا براہ راست دماغ یا معدہ یعنی پیٹ تک پہنچتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ میں گلوکوز چڑھوانا یعنی پانی چڑھوانا۔ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دوا براہ راست دماغ یا معدہ تک نہیں پہنچتی بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہے، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ میں ڈائلیسس یعنی گردہ کی دھلائی کرانا۔ روزہ کی حالت میں گردے کی دھلائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور براہ راست جوف معدہ یعنی پیٹ کے حصہ میں اس کے سبب کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ روزہ میں آکسیجن لینا۔ روزہ میں اگر آکسیجن کے ذریعہ سانس لیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ آکسیجن محض ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس کا بدن میں جانا مفسد صوم نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہومیوپیتھک دوا سونگھنا۔ بعض ہومیوپیتھک دوائیں صرف سونگھی جاتی ہے، ان کو کھایا پیا نہیں جاتا، اور سونگھنے کے ساتھ ان کا کوئی جزو بدن کے اندر منتقل نہیں ہوتا، لہذا ایسی دواؤں کے سونگھنے سے یا خارجی استعمال سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ معدے کے ٹیسٹ کے لیے حلق میں نلکی ڈالنا۔ اگر معدے وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے حلق یا ناک کے راستے سے دوربین والی نلکی ڈالی گئی جس میں کوئی دوا یا چکناہٹ شامل نہ تھی اور اس کا ایک سرا باہر تھا تو محض اس نلکی کے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر نلکی کے ساتھ کوئی اور مادہ بھی شامل ہو تو اس کے اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی یا مچھر چلا جانا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی وغیرہ چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ خود بخود قے ہونا۔ خود بخود قے آ جانے سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، اگرچہ منہ بھر کر کیوں نہ ہو۔ دانت سے خون نکلا مگر اندر نہیں گیا۔ دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت جنابت میں صبح کرنا۔ حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزہ میں فساد نہیں آتا۔ دانت میں چنے کے بقدر غذا لگی رہنا۔ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ نوٹ: اور اگر دانت سے غذا نکال کر ہاتھ میں لی پھر اسے منہ میں لے کر نگل گیا تو روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ غسل کی ٹھنڈک اندر بدن تک پہنچنا۔
گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانی سے کلی کرنے کے بعد تھوک نگلنا۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو تری رہ جاتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگلنے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ پسینہ یا آنسو کے دو ایک قطرے منہ میں چلے گئے، آنسو یا چہرہ کا پسینہ ایک دو قطرہ بلا اختیار حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ روزہ کی حالت میں کان کا میل نکالنا۔ کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ کتنی ہی بار کان میں سلائی ڈالی جائے۔ پان کی سرخی منہ میں رہ جانا۔ اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں۔ اگر اس سرخی کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ میں ناک سرکنا۔ ناک کو اتنی زور سے سرک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رال کا منہ میں کھینچ لینا۔ اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی وہ منقطع ہو کر یعنی الگ ہو کر ٹپکنے نہ پائی تھی کہ اسے منہ کی طرف کھینچ کر نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے کا خود بخود لوٹ جانا۔ تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی یا قصداً اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر منہ بھر کر قے ہوئی تھی تو اسے قصداً لوٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصداً یعنی جان بوجھ کر لوٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سر پر رومال بھگو کر رکھنا۔ روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنا بلا کراہت جائز ہے۔ روزہ میں مسواک کرنا۔ روزہ میں خشک یا تر مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے۔ روزہ میں نیم کی تر مسواک کا حکم ہے۔ روزہ میں نیم وغیرہ کی تر مسواک یعنی بھگا کر کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ میں سرما لگانا۔ روزہ کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے۔ روزہ میں آنکھ میں دوا ڈالنا۔ روزہ کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ میں پھول یا عطر کی خوشبو سونگھنا۔ روزہ کی حالت میں عطر یا پھول وغیرہ کی خوشبو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ میں بدن پر وکس لگانا۔ نزلہ وغیرہ کے وقت جو وکس مرہم لگایا جاتا ہے جس کی تیز خوشبو دماغ تک پہنچتی ہے اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ میں سر یا بدن پر تیل لگانا۔ روزہ کے دوران سر یا بدن پر تیل لگانا مباح ہے، اس سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ روزہ کے دوران حلق میں گرد و غبار چلے جانا۔ روزہ کی حالت میں اگر بلا اختیار گرد و غبار حلق میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ میں بلا اختیار منہ میں دھواں داخل ہو جانا۔ اگر روزہ دار ایسی جگہ چلا جائے جہاں دھواں پھیلا ہوا ہو اور وہ دھواں اس کے قصد و ارادہ کے بغیر اس کے منہ میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نوٹ: لیکن اگر بالقصد دھواں منہ میں داخل کیا جائے یعنی جان بوجھ کر، مثلا اگر بتی کا دھواں قصداً ناک میں چڑھایا یا بیڑی سگریٹ پی تو یقیناً روزہ فاسد ہو جائے گا۔ غسل کے دوران بلا ارادہ کان میں پانی چلا جانا۔ اگر روزہ دار کے کان میں غسل کرتے ہوئے یا بارش میں بھیگتے ہوئے یا دریا میں نہاتے ہوئے بلا اختیار کان میں پانی چلا جائے تو اس سے بالاتفاق روزہ فاسد نہ ہوگا۔ نوٹ: لیکن اگر بالقصد یعنی جان بوجھ کر کان میں پانی ڈالا تو فقہاء کا اختلاف ہے، بعض نے فساد کو ترجیح دی ہے یعنی روزہ ٹوٹنے کو، اور بعض نے عدم فساد کو مختار قرار دیا ہے۔
اس لیے بحالت روزہ کان میں پانی ڈالنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ روزہ کی حالت میں احترام یعنی سوتے میں غسل کی حاجت ہو جانا بھی مفسد صوم نہیں ہے، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تصور کی وجہ سے انزال ہو گیا، یعنی خیال کی وجہ سے۔ اگر کسی شخص نے روزہ کی حالت میں بیوی سے جماع کا تصور کیا، سوچا، ارادہ کیا اور اسی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا۔ بد نظری کی وجہ سے انزال ہو گیا، محض کسی عورت یا تصویر کو دیکھ کر اگر انزال ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تاہم بد نظری بہرحال گناہ ہے۔ روزہ میں مزید نکلنا، روزہ کی حالت میں مزید نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مفسدات روزہ یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان کا بیان۔ اگر بتی کا دھواں منہ یا ناک میں داخل کرنا، اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ کی حالت میں بھپارا یا انہیلر کا استعمال، دوا یا پانی کی بھاپ کا بھپارا لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہی حکم دمہ میں تسکین کے آلہ یعنی انہیلر کا ہے۔ نوٹ: اگر کوئی دمہ کا مریض بغیر انہیلر کے استعمال کے رہ ہی نہ سکتا ہو اور بظاہر اس کا بدن صحیح سالم ہو تو وہ کیا کرے؟ اس بارے میں معاصر مفتیان کی 3 رائے ہیں، یعنی اس زمانے کے جو مفتیان کرام ہیں اس کی 3 رائے ہیں۔ الف یعنی پہلی رائے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ایسا شخص مطلقاً معذور کے حکم میں ہے کہ وہ سر دست روزہ نہ رکھے اور صحت ہونے کے بعد قضا کرے یا فدیہ دے۔ بر صغیر کے اکثر مفتیان اور مصر و شام کے ممتاز اور محقق علماء مثلاً ڈاکٹر وہب الزحیلی، ڈاکٹر محمد الالفی اور شیخ محمد مختار السلامی کی رائے یہی ہے۔ با اور دوسری رائے ہے کہ انہیلر سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لہذا مذکورہ شخص انہیلر کے استعمال کے ساتھ روزہ رکھتا رہے، اس کا روزہ درست ہو جائے گا، بعد میں قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ متعدد عرب علماء مثلاً شیخ عبد بن عزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ عبداللہ بن جبرین وغیرہ کی رائے یہی ہے۔ جیم اور تیسری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو انہیلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن صحت کے بعد احتیاطاً قضا کا حکم ہوگا، اور اگر تا وفات صحت مند نہ ہو سکے تو فدیہ ادا کرے۔ اس تیسری رائے میں احتیاط زیادہ ہے۔ روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرنا، اگر روزہ کی حالت میں قصداً یعنی جان بوجھ کر قے کی تو منہ بھر کر قے کرنے کی صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ نوٹ: البتہ خود بخود بلا ارادہ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نکسیر کا خون اندر چلا گیا، اگر روزہ دار کی نکسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے منہ میں آ کر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں منہ میں پان دبا کر سو گیا، روزہ دار منہ میں پان دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا، اس لیے کہ سوتے وقت پان کے اجزاء تھوک کے ساتھ پیٹ میں خود چلے گئے ہوں گے، لہذا بعد میں قضا روزہ رکھے، البتہ کفارہ واجب نہیں۔ کلی کرتے وقت بے اختیار حلق میں پانی چلا گیا، کلی کرتے وقت حلق میں بلا اختیار پانی چلا گیا، اب اگر اس کو روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں،
اور اگر روزہ یاد ہی نہیں تھا، ایسی حالت میں پانی منہ میں لے لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ناک میں یا کان میں دوا یا تیل ڈالنا۔ ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ نوٹ: آج کل جدید تحقیق کے مطابق کان اور دماغ میں کوئی منفذ نہیں ہے، یعنی چھید سوراخ نہیں ہے، اس لیے بعض مفتیان کرام نے کان میں دوا ڈالنے کو غیر مفطر قرار دیا ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن قدیم فقہا کی محتاط رائے وہی ہے جو اوپر درج ہوئی ہے، اسی پر فتویٰ ہے، یعنی قدیم مفتیان کرام کی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ غلطی یا دھمکی سے روزہ توڑ دینا۔ اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ دے یا دھمکی دے کر کسی کا روزہ فاسد کرایا جائے تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مٹی یا پتھر کی کنکری نگلنا۔ پتھر کی کنکری یا بے فائدہ مٹی یا گھاس پھوس یا کاغذ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا لازم ہوگی۔ مسوڑھوں کے خون کا پیٹ میں چلا جانا۔ مسوڑھوں کا خون اگر اتنا زیادہ ہو کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے یا وہ تھوک کے برابر سرابر ہو تو اس کے پیٹ میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزہ کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینا۔ روزہ کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ روزہ کی حالت میں مشت زنی۔ اگر روزے کے دوران مشت زنی سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، بعد میں قضا لازم ہے مگر کفارہ لازم نہیں ہے، اور مشت زنی بہرحال گناہ ہے، اس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جانا۔ اگر بیوی سے بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ احتلام کے بعد روزہ ٹوٹنے کے گمان سے افطار کر لینا۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے غلطی سے یہ سمجھ کر کہ احتلام کی وجہ سے روزہ جاتا رہا افطار کر لیا تو کفارہ نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ سخت بیماری کے وقت روزہ افطار کر لینا۔ سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لے تو اس کو صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں۔ قصداً روزہ توڑ دیا پھر اسی دن بیمار ہو گیا۔ اگر کسی نے قصداً روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا یا عورت کو حیض آ گیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ ساقط ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ روزہ میں عورت کے ساتھ زبردستی جماع۔ رمضان کے روزہ میں اگر عورت کے ساتھ مرد زبردستی مجامعات کرے تو عورت پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، اور مرد پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ مسافر کا روزہ توڑ دینا۔ اگر کسی شخص نے روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا تو اسے بلا عذر روزہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ روزہ کی حالت میں انیما لینا۔ پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوا چڑھائی جاتی ہے جس کو انیما کہا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بواسیر کے اندرونی مصوں پر دوا لگانا۔ بواسیر کے اندرونی مصوں پر مرہم یا دوا لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر جو مصیں باہر رہتے ہیں ان پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مرد کی پیشاب کی نالی میں دوا ٹپکانا۔ مرد کی پیشاب کی نالی میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے اور وہ مثانہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مثانہ تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کی شرمگاہ میں دوا رکھنا۔ اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوا ڈالی جائے تو فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈاکٹرنی کا عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ داخل کرنا۔ اگر کسی مرض کی تشخیص یا مدت وضع حمل کا اندازہ لگانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1،
پہلی صورت، اگر وہ خشک ہاتھ ڈالے جس پر پانی یا دوا کا کچھ اثر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 یعنی دوسری صورت، اور اگر تر ہاتھ ڈالا یا دوا وغیرہ لگا کر ہاتھ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ توڑنے کے کفارہ کے مسائل۔ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص یعنی جو بالغ ہے اس کے اوپر شریعت کا سارا احکام واجب ہو، وہ شخص رمضان میں جان بوجھ کر بلا کسی اشتباہ کے کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوا کھا پی کر یا جماع کر کے روزہ کو فاسد کر دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کفارہ جماع میں انزال شرط نہیں۔ جماع میں سپاری چھپ جائے تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کا دور ہے، تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر از سرینو رکھنے پڑیں گے، یعنی پھر شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے میں تسلسل ضروری نہیں ہے، یعنی کنٹینیو لگاتار ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعہ کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے تسلسل یعنی کنٹینیو لگاتار ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ متفرق اوقات میں الگ الگ وقت میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ ایک فقیر کو 60 دن کھانا کھلانا۔ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح شام کھانا کھلایا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بہت چھوٹے بچوں کو کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ چھوٹے بچوں یعنی جو قریب البلوغ نہ ہو، یعنی بالغ ہونے کے قریب ابھی تک نہیں ہوا، ان کو کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ عورت کے ایام حیض تسلسل میں مانع نہیں ہے، یعنی حیض اور ناپاکی کے دن جو ہیں وہ لگاتار روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عورت پر اگر کفارہ لازم ہو جائے تو اس کے ماہواری یعنی ناپاکی کے ایام عذر سمجھے جائیں گے، اور ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے سے ان کے تسلسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پاکی کے بعد فوراً روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر تاخیر کر دی تو از سرینو یعنی شروع سے پورے روزے رکھنے پڑیں گے۔ پسندیدہ شخص کا لعاب دہن نگلنا۔ اگر کوئی دوسرے کا تھوک نگل لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح اگر اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ لیکن اگر اپنے پسندیدہ شخص مثلا بیوی یا قریبی دوست کا تھوک نگلا ہے تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کچا گوشت یا کچی چربی کھانا۔ روزہ کی حالت میں عمدن یعنی جان بوجھ کر کچا گوشت یا کچی چربی کھانے سے بھی قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں۔ غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، خواہ وہ روزہ قضا کا ہو یا نفلی ہو، دونوں کا حکم یہی ہے۔ مستحبات روزہ۔ نمبر 1 سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ نمبر 2 کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا، اس کے بعد پانی کا درجہ ہے۔ نمبر 3 جس چیز سے روزہ افطار کیا جائے وہ طاق عدد ہوں، یعنی 1 3 5 7 ایسے ہی۔ نمبر 4 افطار کرتے ہوئے دعائے معصورہ کا پڑھنا، مثلا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ نمبر 5 کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھانا پینا، خواہ تھوڑا سا ہی ہو یا 1 گھونٹ پانی ہو۔ نمبر 6 اتنی تاخیر نہ کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے۔ نمبر 7 زبان کو بیہودہ گوئی سے باز رکھنا
اور ہر طرح کے حرام افعال مثلا غیبت اور چغلی کرنے سے بہرحال بچتے رہنا۔ نمبر 8، رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقات و خیرات سے نوازنا۔ نمبر 9، حصول علم میں مشغول رہنا، تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، ذکر الہی میں رات دن لگے رہنا۔ نمبر 10، اور اعتکاف کرنا۔ مکروہات روزہ یعنی جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ میں کسی چیز کا چکھنا یا چبانا۔ بلا عذر کسی چیز کے چکھنے اور چبانے سے روزہ میں کراہت آ جاتی ہے۔ نوٹ: یہ کراہت عدم عذر پر موقوف ہے، لہٰذا اگر کوئی عذر ہو، مثلا کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہے اور کھانا خراب ہونے پر اس کے غصہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی اور ایسی صورت میں روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے کو روٹی چبا کر کھلانے کی ضرورت ہو اور روزہ دار عورت کے علاوہ وہاں کوئی اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہ ہو تو وہ اسے چبا کر دے سکتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ چکھنے یا چبانے میں کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ اترے، ورنہ روزہ جاتا رہے گا۔ ٹوتھ پیسٹ یا منجن استعمال کرنا۔ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں میں ملنا، یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر سرخی لگانا کہ اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ بیوی سے دل لگی کرنا۔ روزہ میں بیوی سے دل لگی کرنا مکروہ ہے، جبکہ جماع یا انزال کا خوف ہو۔ روزہ کی حالت میں قصداً تھکا دینے والے اعمال انجام دینا، ہر ایسا کام جس سے اس قدر ضعف کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑ جائے، مکروہ ہے۔ بحالت روزہ گناہ کرنا۔ روزہ کی حالت میں ہر گناہ کا کام خواہ قولی ہو یا فعلی، یعنی زبان سے ہو یا کام کے ذریعے سے ہو، روزہ کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا یعنی حد سے زیادہ چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے یعنی حد سے زیادہ چڑھانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا۔ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ اگر شوہر بیمار ہے یا وہ بھی روزہ سے ہے یا حالت احرام میں ہے تو مکروہ نہیں۔ وہ اعذار جن کی وجہ سے افطار جائز ہے، یعنی وہ عذر جن کی وجہ سے روزہ توڑ سکتے ہیں۔ جان کے خطرہ یا بیماری میں اضافہ کے اندیشہ سے روزہ توڑنا۔ اچانک ایسی صورت پیش آ جائے کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو جان خطرہ میں ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، صحت یاب ہونے کے بعد قضا کر لے۔ حاملہ عورت کے لیے گنجائش۔ حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس سے اپنی جان کا یا بچہ کی جان کا خطرہ ہے تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کے لیے سہولت۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کو اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شیرخوار بچہ یعنی دودھ پینے والا بچہ ہلاک ہو جائے گا یا عورت بوجہ ضعف کے کمزوری کے ہلاک ہو جائے گی تو اس صورت میں رمضان میں روزہ افطار کرے یعنی روزہ توڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ بھوک پیاس سے بے تاب ہونا۔ کسی عمل کی وجہ سے بے حد بھوک یا پیاس لگ گئی اور اتنا بے تاب ہو گیا کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ توڑ دینا درست ہے، لیکن اگر خود قصداً یعنی جان بوجھ کر اس نے اتنا کام کیا جس کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی تو گنہگار ہوگا۔